نے میرا ساتھ نہیں دیا. اگر وہ شکوہ نہیں کرتے تو وجہ وہ جانتے تھے. لہذا آج جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے وہ خود غلطی پر ہے. لیکن دوستان گرامی قدر، امام ہمام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے دو ٹوک بات کر دی کہ یزید کے ہاتھ پر میں ہاتھ رکھنے کے لیے تیار. بعض لوگ کہتے ہیں خصوصاً یزیدی یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اب ہمارے شہر میں یزیدیت سے مؤثر بعض لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ویسی باتیں کرتے. اس لیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مقام پر جا کر امام حسین نے کہا تھا 3 شرطیں پیش کی تھیں. یا تو یہ کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں. دوسری شرط یہ کہ مجھے چھوڑ دو، جدھر میرا منہ آیا میں چلا جاؤں گا، تمہارے امن میں خلل نہیں ڈالوں گا. اور تیسری بات یہ کہ آپ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، وہ میرا ابن عم ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، میں بیعت کر لوں گا. تو یزیدی یزید کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ امام ہمام نے یہ کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے وہاں نہیں جانے دیا. لیکن میں سوال کرتا ہوں، ذرا عقل سے کام لو. اگر امام حسین نے بیعت یزید کی کرنا ہوتی تو کیا مصطفیٰ کا شہر چھوڑ دیتے؟ شہر کیوں چھوڑا؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ بلکہ مستند ترین روایات یہ ہیں کہ امام علی مقام نے یہ ضرور کہا کہ مجھے وہاں جانے دو، میں اس سے خود بات کر لوں گا. کیا کر لوں گا؟ کیونکہ یہاں شمر تھا اور وہ انتہائی جذباتی آدمی تھا اور خبیث الفطرت آدمی تھا. وہ کوئی بات طے نہیں ہونے دیتا تھا. اس لیے امام نے فرمایا مجھے خود وہاں جانے دو، میں ان سے بات کر لوں گا. تو بات کر لینا اور ہے، بات کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ امام نے اس کی بیعت کرنے کا اقرار کر لیا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بعض اوقات وہ لوگوں کو چکمہ دیتے ہیں. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ بات کی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے خود بات کر لوں گا. لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا. جب شمر آیا تو ڈیڈ لائن دے دی. کہنے لگے ایک ہی بات ہے، یا بیعت کرو یا مقابلے میں آؤ. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بیعت تو نہیں کر سکتا اور اپنا یہ ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا. برادران گرامی قدر، بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے کہ امام ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، لیکن عظیمت کا راستہ یہ ہے کہ آج جب دنیا خاموش ہے، اگر حسین بھی خاموش ہوتا قانون بن جاتا، ظالم کو قبول کر لیا کرو، ظالم کو. اور یہ اصول بننا امت کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا اور امت کے عادل آدمی کبھی بھی سامنے نہ آتے. بہرحال برادران گرامی قدر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور 10 محرم الحرام کو ان لوگوں نے امام علی مقام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور انہوں نے وہ ظلم کیا جس کی مثال عموماً تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ امام ہمام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا. لیکن میرے دوستو، انہوں نے تو ظلم کی انتہا کی، لیکن میرے امام کے ثبات کا کیا عالم ہے، ثابت قدمی کا یہ عالم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے، آدمی مسالت کر لیتا ہے، لیکن خدا کی قسم صدقے اس حسین کے عزم کے جس نے کربلا میں ایک بھائی نہیں اپنے 8 بھائی قربان کروائے. آج کسی کا ایک بھائی مارا جائے وہ کہتا ہے لوگوں میرا بازو ٹوٹ گیا، لوگوں میری کمر ٹوٹ گئی، لوگوں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا. لیکن حسین ابن علی کے 8 بھائی قتل کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرے دوستو 4 آپ کے بیٹے، 2 بھانجے، 4 یا 5 بھتیجے، آپ کے خاندان کے اعلیٰ سے اعلیٰ افراد کو قتل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میرا امام اپنی بات پر قائم ہے کہ دنیا والوں میں خاندان تو کٹا سکتا ہوں لیکن نانا کے دین کا یہ اصول کہ نانا کی امت پر کوئی ظالم مسلط نہیں ہونا چاہیے، حسین اسے قربان نہیں کرے گا. اللہ
دوستو آج شجاعت حسین، جرأت حسین، استقامت حسین بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے، آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسا کہ عزیزم سیفٹی صاحب مولانا بشیر صاحب نے کہا، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک علی کا شہزادہ ایک امیر معاویہ کا شہزادہ، اس بات کو طول کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا جب اولاد باپ کے نقش قدم پر نہ چلے تو حقیقت میں وہ اولاد نہیں رہتی، وہ اولاد یزید کے حمایتی لوگوں کو میں دعوت دوں گا وہ حضرت امیر معاویہ کی وصیت پڑھیں۔ کیا امیر معاویہ کی وصیت پڑھیں؟ کیا یزید امیر معاویہ کی باتوں پر بھی رہا؟ جناب امیر معاویہ نے وصیت کی، فرمایا اے یزید میں خیال کرتا ہوں شام والے حسین ابن علی کو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اور یہ میرے خیالات کافی طور پر مجھے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اے یزید اگر شام والے حسین کو تیرے مقابلے میں لائیں، خبردار حسین خون رسول ہے، حسین آل رسول ہے، میں تمہیں حسین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں، خبردار حسین کے احترام میں فرق نہ آئے، حسین کے مقام میں فرق نہ آئے، بلکہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں حسین ابن علی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ اب جب یزید حضرت امیر معاویہ کی باتوں پر بھی قائم نہ رہا اور امام علی مقام پر میدان کربلا میں اس کی حکومت کے اندر قیامت توڑ دی گئی، پھر کس منہ سے کہتے ہو یزید امیر معاویہ کا شہزادہ تھا؟ ارے اس نے تو باپ کی بات کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں نہیں میرے بھائی، اگر قریشی خاندان کے دو آدمی ہوں، کوئی آج یہ کہے یہاں بات نہ کرو ہاشمیوں کی لڑائی ہے، ادھر ابو لہب ہے، ادھر محمد بن عبداللہ ہے، ادھر ابو جہل ہے، ادھر ابو بکر ہے، یہ قریشیوں ہاشمیوں کی لڑائی ہے، اور نہیں یہ قریشی ہاشمیوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ حسین اور یزید کی لڑائی، شہزادوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی یہ ہے وہ ظلم کو عام کرنا چاہتا ہے، حسین جان دے کر ظلم کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یوں سمجھ لو کہ یزید کا اقتدار ظلم کا سیلاب بڑھ رہا تھا، کوئی ہوتا جو آڑے آتا نبی کی امت کو بچاتا۔ حسین نے چار دانگے عالم میں نظر دوڑائی کہ اس طوفان ظلم کے سامنے چٹان کون بنے، تو زبان حال سے میدان میں آ کر کہا میرے نانا اگر اور کوئی نہیں آتا تو حسین حاضر ہے، اگر کوئی اور عظیمت کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو حسین حاضر ہے۔ تبھی تو میں کہا کرتا ہوں بظاہر حسین کریم کا خاندان قتل ہو گیا، لیکن خدا کی قسم یزید کا موقف ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ جیتا بظاہر یزید، لیکن اگر دور رس نگاہوں سے دیکھیں تو یزید نہیں جیتا حسین ہے۔ بولو جیتا؟ کسی بھی لڑائی میں ظالم بظاہر جیتتا ہے اگر، تو مظلوم اگر حق پر ہے تو اس کا نام کبھی نہیں مٹتا، کبھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بیعت کر کے یزیدی ظلم کے طوفان کو قوت نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں اس طوفان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور میرے ساتھ جو 100-125 آدمی ہیں میں انہیں بھی لگا دوں گا، قربان کر دوں گا، لیکن نانا کی امت کو اس اندھے قانون کا شکار ہونے کی اجازت کبھی میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو ذرا غور کرو، میرے امام کا حوصلہ، ایک بھائی مر جائے انسان کے لیے دنیا تاریک ہو جاتی ہے، خدا کی قسم 8 بھائی قربان کر کے نانا کے موقف پر ڈٹنے والا حسین کس قدر سلاموں کے قابل ہے۔ کبھی میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو یہ سنان تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان
کا جگر دیا کبھی بے زباں کا گلا دیا چمن آپ اپنا لوٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے جو جمان رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے ہر ممکن امام علی مقام نے بند باندھنا چاہا رکاوٹ باندھنا چاہی برادران گرامی قدر اگرچہ میدان کرب و بلا میں میرے امام کو بظاہر دنیا نے کہا بڑا نقصان پہنچا کہ حضرت حسین کا عباس بھائی بازو کٹا گیا حضرت سیدنا امام حسین کا جوان شیر بھائی عمر بن علی شہید ہوا عثمان ابن علی شہید ہوا جعفر ابن علی شہید ہوا عبداللہ ابن علی شہید ہوا ارے 8 بھائی میدان میں اتارے 4 بیٹے یا 3 بیٹے اتارے 2 بھانجے اتارے یہ سارے کیوں اتارے دنیا والوں آج ان سے میں کوئی بھی بچا کر نہیں لے جانا چاہتا میں تو صرف نانا کے دین کی ساکھ بچانا چاہتا ہوں دوستان گرامی قدر امام علی مقام کا یہی وہ موقف تھا جو امام علی مقام نے اختیار کیا دوستان گرامی قدر جس کو حق سمجھا اس پر ڈٹ گئے بڑے سے بڑے طوفان کو خاطر میں نہ لایا بڑے سے بڑے ظلم کو خاطر میں نہ لایا اور ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وفاداری سے ڈٹے رہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بظاہر شہید ہو گئے لیکن خدا کی قسم میرے دوستو بظاہر حسین کا نام اس وقت مٹا حسین کی جان کو قتل کر دیا گیا حسین کا خاندان برباد کر دیا گیا لیکن دنیا نے دیکھا یزید کا ظالمانہ اقتدار لمبا نہ رہا یزید کے اقتدار کو حسین کریم کے قتل کے نتیجے میں تحریک نے ختم کر کے رکھ دیا یزید نے اس کے حواریوں نے جو کچھ کیا وہ اقتدار کے لیے کیا بولو کس کے لیے اونچے بولو اور کتنا اقتدار یزید کے پاس رہا محرم الحرام سن 61 ہجری میں امام علی مقام کی شہادت ہے اور ربیع الاول سن 64 ہجری میں یزید کی موت ہے صرف 3.5 سال لیکن خدا کی قسم حسین کریم کے قتل کے بعد یزید سکون سے نہ بیٹھ سکا یزید آرام سے نہ بیٹھ سکا بلکہ اس کی نیند حرام ہو گئی نیند اڑ گئی بلکہ آج لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیوں ساتھ نہ دیا صحابہ کرام نے